نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے حافظہ بڑھ جائے گا، یادداشت مضبوط ہو جائے گی، دماغ کی کمزوری کا خاتمہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو یاد کریں گے وہ یاد رہے گا، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بھولے گا اور زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ وہ وظیفہ جس کی برکت سے حافظہ بڑھ جائے گا، یادداشت مضبوط ہو جائے گی، دماغ تیز ہو جائے گا، آگے چل کے بتاتا ہوں اور اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یادداشت مضبوط کیسے ہوگی؟ حافظہ کیسے بڑھے گا؟ جو یاد کریں گے وہ یاد کیسے رہے گا؟ دماغ کی کمزوری کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بد نظری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد سے جب پوچھا گیا کہ حافظہ کمزور ہو گیا ہے، یادداشت کی مضبوطی کے لیے کیا کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ گناہوں کو ترک کر دو، گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ قرآن کا علم یہ نور ہے، اور نور جو ہے وہ گناہگار کے سینے میں کبھی نہیں ٹھہرتا، اور یہ علم جو ہے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل گناہگار کے دل میں کبھی نہیں ٹھہرتا۔ عربی عبارت کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ تو خاص کر بد نظری سے گریز کریں، گناہوں سے گریز کریں، فضول کہنے سے، فضول سننے سے، فضول لکھنے سے، فضول دیکھنے سے گریز کریں۔ غیر محرم کو نہ دیکھیں، جس چیز کو سننے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہ سنیں، اور جو کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہ کہیں، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو ہم لفظ منہ سے نکالتے ہیں اسے لکھنے کے لیے 2 نگران موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ جب آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہو، ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ حاکم اصلی کے پاس جو ہے یہ ساری چیزیں پہنچیں گی، جو منصف اعلیٰ ہے ہم سے حساب لے گا کہ یہ آپ نے کیوں کیا تھا، تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہ پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، تو پکی بات ہے برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، آسان سا وظیفہ ہے۔ ایک عالم دین کا چھوٹا سا واقعہ بھی شروع میں نے سنایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب کچھ کیسے یاد رہتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ رب زدنی علما 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا بھی میں 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور یہ میرا معمول ہے، اس لیے میں جو بھی پڑھتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے۔ جو خود پڑھنا جانتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد ان تینوں چیزوں کو 10-10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور جو بچے خود نہیں پڑھنا جانتے، ماں باپ کو چاہیے کہ ان تینوں چیزوں کو 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ رب زدنی علما، 100 مرتبہ رب اشرح لی، پوری دعا پڑھیں۔ پڑھ کر کسی بھی چیز کے اوپر دم کر دیں، چنے وغیرہ ہوں یا میٹھی چیز ہو، نسری کے اوپر دم کر سکتے ہیں، چینی کے اوپر یا شہد کے اوپر دم کر سکتے ہیں، پھر بچوں کو تھوڑی تھوڑی کھلاتے رہیں۔ انشاءاللہ بچے جو یاد کریں گے انہیں یاد رہے گا، وہ کبھی بھولنے کی یعنی نسیان کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔